السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ظہور اسلام سے پہلے عرب کی صورتحال۔ رب قدیر نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا۔ پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر کے اس سرزمین پر عبد المطلب کے گھر نمودار کیا۔ یہ علاقہ چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے جسے جزیرہ نمائے عرب کہتے ہیں۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے ٹھیک بیچ میں واقع ہے۔ جس وقت سرزمین عرب میں اسلام کی شعائیں جلوہ افروز ہوئیں اس وقت وہاں پر دو قسم کے حکمران ہوا کرتے تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتے تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں وہی اختیارات حاصل تھے جو تاج پوش بادشاہوں کے پاس تھے، لیکن یہ پوری طور پر آزاد تھے۔ تاج پوش شاہان یمن، شاہان آل غسان اور شاہان جیرہ تھے، اور بقیہ حکمران عرب تاج پوش بادشاہ نہ تھے بلکہ قبیلے میں منقسم تھے، اور ان قبائل میں سرداری کا نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک حکومت کی طرح ہوا کرتا تھا۔ ان قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا کہ گویا سردار اپنی قوم کا ایک طرح سے ڈکٹیٹر ہوا کرتا تھا، تاہم اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں عموماً اور شعراء کی نظروں میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے بعض سرداروں کا حال یہ تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا تھا۔ جزیرہ عرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالات سخت خراب تھے۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے آمدنی فراہم کرتی تھی اور ان پر ظلم کی بارش ہوتی تھی۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا۔ ان کا کوئی بادشاہ نہ تھا، البتہ حجاز کی حکومت کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اسے مرکز دین کا قاعدہ اور پاسبان تصور کیا جاتا۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی حکمرانی تھی، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ اس ویڈیو کے مزید حصے جو آگے آنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ملے۔